العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، بزرگان مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور ملاقات اور زیارت کا شرف بخشا، اور اپنے انتہائی پیارے بھائی اور دوست حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ حضرات کو جمع فرمایا۔ یہاں دوحہ اور قطر میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے آنا ہوا، اور اس وقت میں آپ حضرات کی اجتماعی ملاقات ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ نے ہم سب کو الحمدللہ دین اسلام سے اس طرح جوڑا اور وابستہ کیا ہے کہ ہم صبح و شام اور دن رات، شب و روز، لیل و نہار کسی نہ کسی صورت میں الحمدللہ اسلام کی خدمت سے وابستہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ پروردگار عالم چاہتے تو ہمیں کسی اور کام سے جوڑ دیتے، لیکن اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ آپ میں بہت سے حضرات وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، بہت سے حضرات مساجد میں امامت خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور بہت سے حضرات علم دین سے وابستہ ہیں اور الحمدللہ دینی علوم کی تدریس کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہمارے حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ اسلام یہ مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے جہاں بھی لفظ اسلام آیا اس کے ساتھ کہیں بھی مذہب کا لفظ نہیں بلکہ دین کا لفظ فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں تو حصر ہے، الاسلام هو الدین والدین هو الاسلام۔ اسلام دین ہی ہے، اور دین اگر ہے تو اسلام ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں بھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فرمایا، مذہباً نہیں فرمایا۔ اور ایک آیت میں تو 2 مرتبہ اللہ نے اسلام کے لیے لفظ دین فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے، اور مذہب وہ جامعیت نہیں رکھتا جو دین رکھتا ہے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں اور اپنی ارشادات میں اسلام کے لیے لفظ دین ہی بولا ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام جو کہ ام السنہ ہے، جیسا کہ فاتحہ الکتاب ام القرآن ہے، حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال فرمایا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور واپس گئے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 عقائد و نظریات، اور نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 معاملات جس میں بیع ہے، اجارہ ہے، خرید و فروخت، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، اور نمبر 4 معاشرت، رہنا کیسے ہے، اور نمبر 5 حقوق اور آداب زندگی۔ یہ آداب زندگی، اخلاق، یہ 5 بنیادیں ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں وہ دین اسلام عطا فرمایا ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دستور زندگی ہے، جو ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، جس میں عقائد کا اور نظریات کا بھی ایک جامع
تعلیمات موجود ہیں، عبادات کا بھی ایک جامع نظام ہے، معاملات کا بھی اس میں ایک جامع نظام اور رہنمائی ہے، اور معاشرت کے لیے بھی اور اخلاق کے لیے بھی۔ پروردگار عالم نے ہمیں یہ ایسا عظیم الشان دین عطا فرمایا ہے جو خیر الادیان ہے، تمام دینوں سے بہترین ہے اور جو جامع بھی ہے، اور اسی کی جامعیت آپ حضرات کے سامنے ہے کہ قیامت تک کے جتنے بھی دور اور زمانے آئیں گے اس میں الحمدللہ اسلام کی رہنمائی ہمیں ملتی رہے گی۔ اور یہ جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں نا جی تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے کیا ہمیں قرآن کریم کی شکل میں عظیم نعمت عطا کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جامع اور کامل و اکمل پیغمبر اور نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اور جنہوں نے مکمل رہنمائی ہماری فرمائی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین اور کفار کے اس طعنے اور اعتراض پر جب انہوں نے کہا کہ تمہارا نبی ہر بات تمہیں سکھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ تمہیں طہارت اور استنجا کے طریقے بھی سکھاتے ہیں، تو انہوں نے اسی بات کو جو بطور تان کے کہی گئی تھی، بطور طنز کے کہی گئی تھی، بطور اعتراض کے کہی گئی تھی، انہوں نے اس کو بطور فخر و کمال بیان فرمایا کہ ہاں اللہ نے ہمیں ایسا عظیم نبی پیغمبر عطا فرمایا جو ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ قضائے حاجت کے وقت میں تم نے قبلے کی طرف نہ رخ کرنا ہے، نہ بیت اللہ کی طرف پشت کرنی، اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا۔ تو میں اپنے الفاظ میں اس کو یوں نقل کیا کرتا ہوں کہ گویا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہمارا نبی اتنا جامع اور کامل و اکمل نبی اور پیغمبر ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک اور فرش سے لے کر عرش تک کا ہر مسئلہ بتا دیا ہے۔ فرش سے عرش تک کی ہر بات کی ہماری رہنمائی فرما دی ہے، اور کسی جگہ پر بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم الشان نعمت اسلام کی عطا فرمائی، اور اسلام چونکہ جامع ہے تو اس کی جو بھی خدمت اللہ کسی سے لے لے اور اس کی کسی بھی طرح کی اس سے وابستگی ہو جائے تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات فرمائی کہ بدا الاسلام غریبا، کہ اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو یہ اپنی ابتدائی دور میں ایک اجنبی اور بیگانہ اور مسافر کی طرح تھا، ناآشنا کی طرح تھا۔ وسیعود غریبا، پھر ایک دور اور زمانہ آئے گا کہ اسلام اجنبی اور بیگانہ ہو جائے گا اور ناآشنا ہو جائے گا، پھر اس کی مسافر کی طرح کی حیثیت ہو جائے گی، اور فطوبی للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی، تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری جو اس زمانے میں جب فساد ہوگا اور اس زمانے میں جب کہ اسلام پھر اجنبی ہو چکا ہوگا، تو اس اسلام کے مانوس کرنے اور بنانے کے لیے جو لوگ کام کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ پہلے دور والا اجر عطا فرمائے گا۔ میں جب سوچتا ہوں تو اگر یہ بات غلط ہوگی تو اہل علم اصلاح فرما دیں گے، اور اگر درست ہوگی تو اس کی تائید فرما دیں گے کہ ہم اسلام کے جو دونوں دور دیکھتے ہیں، پہلا دور اور بعد کا دور، تو پہلے دور میں اسلام اجنبی اور بیگانہ نظر آتا ہے، مگر غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے ان کو اسلام موپرا لگتا ہے، بیگانہ لگتا ہے، اجنبی لگتا ہے، ناآشنا لگتا ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، اور یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں یہ سب باطل ہیں اور غلط ہیں، تو انہوں نے کہا کیا ایک خدا ہمارے سارے کام؟ تو ان کو دعوت توحید اوپری اور بیگانی لگی، ان کے دل و دماغ نے اس کو قبول نہیں کیا کہ ایک خدا ہمارے سارے کام کیسے کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے اسلام کی اس دعوت توحید کو اجنبی سمجھا، ناآشنا اس سے ہوئے اور بیگانہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان کو حضور علیہ السلام کے رسول ہونے کی بات بھی اوپری لگی اور بیگانی لگی، اور آپ کی رسالت پر ایمان اور یقین لانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح ہیں، آپ بازاروں میں آتے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ کیسے نبی؟ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا عجیب لگا ہے، بشر ہونا ہے، انہوں نے بشریت کا انکار نہیں کیا، وہ تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، نبوت تو معنوی چیز ہے، اس کا انکار کیا ہے، اور کہا کہ آپ کیسے نبی اور پیغمبر ہو، ہماری طرح کے ہیں، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آتے جاتے ہیں،
تو آپ کیسے نبی اور پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو ان کو یہ بات اوپری لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، یہ ان کو عجیب لگا، اوپرا لگا۔ آخرت کا فرمایا، باس بعد الموت کا فرمایا، تمام چیزیں ان کو اوپری اور بیگانی لگیں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کو جاری رکھا، تو ایک وقت یہ آیا کہ جن کو یہ اوپرا اور بیگانہ لگتا تھا، جب وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو ان کو اسلام کی ہر بات دل کی آواز لگنے لگی۔ پھر یہ وقت آیا، یہ تبدیلی آئی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ نہ تو میرے نفع کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا مالک ہے۔ اگر عمر نے اپنی آنکھوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر بھر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو اسلام اوپرا تھا، لیکن جب ایمان لے آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر وہ شراب جو اہل عرب کا پسندیدہ ترین مشروب تھا، جس کے لیے عربی زبان میں ایک 100 نام ہے، جو پانی کی طرح پی جاتی تھی، لیکن جب اس کی حرمت کا حکم نازل ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر قے کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں جا کر وہ تمام مٹکے توڑ دیتے ہیں جن میں شراب ہے، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں موسلا دھار بارش کی طرح شراب بہہ رہی ہے۔ اب ان کو یہ نہیں ہوا کہ یہ شراب کیوں حرام ہے اور یہ اس کی وجہ کیا ہے، تو ان کو وہ اسلام کی بات اوپری اور بیگانی نہیں لگی۔ تو اس دور میں اسلام بیگانہ تھا۔ اب آ کے کہا جا رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور فرما رہے میں معراج سے ہو کر آیا ہوں، تو حضرت ابو بکر کو یہ بات اوپری نہیں لگی، یہ بیگانی نہیں لگی، یہ کافروں کو تو لگی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اوپری اور بیگانی نہیں لگی۔ ابو جہل ابو لہب کو لگی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نبی اور پیغمبر نے فرمایا ہے تو میں ایمان لاتا ہوں، حالانکہ میں سن رہا ہوں کافر کی زبان سے، حضور کی زبان سے بھی نہیں سنا، زبان مبارک سے بھی نہیں سنا۔ اور وہ فرمایا کہ اگر انہوں نے فرمایا تو ہم تو اس سے بڑی بات پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے تھے اور وہ آج ابھی یہ آئے تھے اور یہ وحی لے کر آئے ہیں۔ تو جب وہ دن میں کئی مرتبہ آ سکتے ہیں تو سرکار دو عالم کا مقام تو ان سے زیادہ ہے، تو یہ کیسے نہیں جا سکتے؟ تو اسلام بیگانہ اور اوپرا اہل ایمان کے لیے نہیں تھا، کفار کے لیے تھا، مشرکین کے لیے تھا۔ لیکن آج ہم جس دور اور زمانے سے گزر رہے ہیں، اس دور میں اسلام پھر بیگانہ اور اجنبی ہو گیا۔ کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، خود مسلمانوں کے لیے اسلام بیگانہ ہو گیا۔ آج میری یہ شکل، آج میرے سر پر پگڑی اور میرے چہرے پر داڑھی، یہ کافروں کو عجیب نہیں لگ رہی، خود مسلمانوں کو عجیب لگ رہی۔ آج یہ شکل و صورت اور یہ وضاقتہ اپنوں کے اندر، آج مسلمان، اور پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی برقع نہیں پہنتی اور حجاب نہیں کرتی تو اس کو لوگ اوپری نگاہوں سے دیکھتے تھے، یہ کون ہے؟ اور آج جو برقع کر رہی ہے، پردہ کر رہی ہے، حجاب کر رہی ہے، وہ اوپری لگتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں یہ عورت کہاں سے آ گئی جس نے برقع پہنا ہوا ہے۔ اور اگر وہ ٹوپی والا پرانا برقع آ جائے تو وہ تو کہیں گے یہ پتہ نہیں کس زمانے کے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی شاید کوئی عورت آ گئی۔ تو آج اسلام بیگانہ ہو گیا ہے خود مسلمانوں کے اندر۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ یہ قربانی کیا ہے، اور قربانی میں کیا جانوروں پر ظلم کرنا ہے، یہ پیسہ صدقہ کر دو۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ یہ سود کیوں حرام ہے، سود کے حرام، سود کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہو سکتا، یہ سود کے بغیر کیسے آپ دنیا میں جی سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ شراب کی حرمت پر سوال اٹھاتے ہیں، مسلمان اٹھاتے ہیں۔ تو آج ہر چیز پردے کی بات کرو، کوئی بات کرو تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں وہ بیگانہ ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاں وہ اوپرا ہو گیا۔ یہ فرق ہے اس دور کا اور اس دور کا۔ لیکن اس دور میں جو حضرات مدارس کے اندر دین کو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے، یا وہ حضرات جو تصنیف و تالیف اور تحقیق کا کام کر رہے ہیں، یا وہ حضرات جو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، یا وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یا وہ حضرات جو کسی بھی شکل میں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا پر کر رہے ہوں اور اسلام کے پیغام کو عام کر رہے ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ فطوبى للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی کا مصداق۔ آپ نے پڑھا ہے کہ ایک زمانہ، رات میں عرض کر رہا تھا، فتنوں کے حوالے سے ایک ایسا دور آ جائے گا کہ دین پر قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ آپ نے ہاتھ میں لیا،
ہاتھ میں آگ کا انگارہ اور آگ معمولی سے پکڑنا بھی مشکل ہوگا، ایسے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی آج صورتحال ہو رہی ہے۔ تو اس زمانے میں ہماری ذمہ داریاں زیادہ بڑھ گئیں۔ اس دور میں میرا اور آپ کا فرض پہلے سے زیادہ ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اسی فرض و ذمہ داری کی بنا پر انشاءاللہ اجر بھی اولین کی طرح کا ہوگا، پہلے طبقے کی طرح ہوگا۔ تو اس لحاظ سے آپ حضرات جس کام میں ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ایک بڑا اچھا ماحول ہے قطر کے اندر، اور دینی ماحول ہے۔ یہاں دعوت و تبلیغ کا کام الحمدللہ ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہاں کے امیر کو، یہاں کی حکومت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور پروردگار عالم مزید راستے کھولے، اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو مدارس کام کر رہے ہیں، ہندوستان میں کر رہے ہیں، بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ میں کر رہے ہیں، برطانیہ میں کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ میں نے برطانیہ میں گیا ہوں، کئی مرتبہ جانا رہتا ہے، اور وہاں پر کئی مرتبہ سالانہ اجتماعات مدارس میں گیا، بخاری شریف کا ختم بنین میں اور بنات میں آخری درس وہاں ہوا، تو میں نے ایک دن کہا کہ دیکھو بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ یہ برطانوی سامراج آیا تھا بر صغیر سے بخاری ختم کرنے کے لیے، بر صغیر سے درس نظامی ختم کرنے کے لیے، وہاں سے تو کیا ختم کرتا، اللہ نے اس کے ملک کے اندر بنین اور بنات کے مدارس کھلوا دیے، وہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارے اکابر و بزرگوں کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا اخلاص تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو بیٹھے ہیں ایک انار کے درخت کے نیچے، اللہ نے اس کا فیض پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بستی نظام الدین سے کام شروع کیا، اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں گیا ہوں تھانہ بھون، اور میں نے حضرت کی خانقاہ دیکھی ہے، جس کمرے میں بیٹھ کر حضرت نے 1000 سے زیادہ ہر موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اس کی پیمائش اور اس کی جگہ آپ دیکھیں تو قبر جتنی ہے۔ میں نے اس کمرے کی زیارت کی ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ تھا، اس کی اتنی جگہ ہے جتنی قبر کی ہوتی۔ رائے پور گیا ہوں، جلال آباد گیا ہوں، گنگو گیا ہوں، نانوتا گیا ہوں، یہ تمام جنگل ہیں، لیکن اللہ نے دین کے منگل بنائے دیے۔ یہ کیا تھا؟ اخلاص کی برکت سے۔ ہمارے وفاق المدارس کے صدر مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کے ساتھ مجھے تقریباً 40 سال کے قریب 37 سے 38 سال مدارس کی خدمت کا، ان کی سرپرستی میں موقع ملا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک وہ استاد جو اللہ کی رضا کے لیے نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے اور طالب علم کو الف باتا صاف پڑھا رہا ہے اور اخلاص کے ساتھ پڑھا رہا ہے، اللہ اس کو وہی اجر دے گا جو بخاری شریف اور قرآن پڑھانے پر ہے۔ جو بخاری شریف پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں وہی اجر اس کو ملے گا، بشرطے کہ اخلاص ہو۔ تو اس لیے آج آپ نے اور میں نے اس اسلام کو دوبارہ لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانا ہے، پھر ان کو لوگوں کو اس سے مانوس کرنا ہے کہ وہ اسلام کی ہر بات کو اپنے دل کی آواز سمجھیں، اور اس میں آپ کا کردار بہت زیادہ ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور آپ حضرات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ ہمیں اس خدمت کے ساتھ وابستہ رکھے۔ ہم اس کے اہل بھی نہیں ہیں، اس کے حقدار بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہماری محتاجی کو دیکھ کر اللہ اس سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اس پر مطمئن ہیں کہ اللہ نے ہمیں جس کام سے جوڑا ہے، ہم قطعاً یہ نہیں سوچ رہے، اور کبھی دل میں خیال، حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا کہ ہم فلاں کام کرتے تو آج اتنے مالدار ہوتے، فلاں کرتے تو یہ کرتے۔ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سیدھے راستے پر ڈالا، اور اللہ نے ہمارے اوپر نظر کرم فرمائی کہ اللہ نے ہمیں اس سے وابستہ کر دیا۔ اللہ دنیا تو اپنے دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، لیکن دین اللہ اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو براہ راست، کچھ لوگ خدمت کر رہے ہیں اسلام کی بالواسطہ، لیکن آپ بلا واسطہ اس سے وابستہ ہیں، آپ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور آخر میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ میں ایک دن طالب علموں سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو میں نے طلباء سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ بھئی وارث جو ہوتا ہے وہ اجنبی ہوا کرتا ہے یا رشتہ دار اور قریبی ہوا کرتا ہے؟ وراثت غیر کو ملتی ہے یا قریبی رشتہ دار کو ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی رشتہ دار کو ملتی ہے، محلے کا آدمی تھوڑی آپ کا ہمارا وارث بنے گا، وہی بنے گا جن سے ہماری قرابت ہوگی، رشتہ داری ہوگی۔
وہی ہمارا وارث بنے گا اور ہم بھی اسی کا وارث بنیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور لفظ نہیں فرمایا بلکہ لفظ وارث کا فرمایا، بتا دیا کہ علماء کرام یہ انبیاء کی برادری ہے، ان کی رشتہ داری ہے انبیاء علیہ السلام کا، یہ خاندان انبیاء کا حصہ ہے، اس لیے کہ وارث غیر تھوڑی ہوا کرتا ہے، اپنا ہوا کرتا ہے۔ اور لیکن دوسرا یہ بھی اس پر غور کر لیں کہ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا العلماء ورثتی کہ علماء میرے وارث ہیں، اتنا فرماتے یہ بھی بڑا اعزاز تھا، لیکن فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اتنا فرما دیتے ہیں العلماء ورثتی، یہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا کہ سید الانبیاء کے وارث ہیں، لیکن فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ جب سارے نبیوں کے وارث ہیں تو جتنے امتحانات جتنے انبیاء پر آئے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی آئے، وہ علماء، ہم تو طالب علم ہیں، وہ علماء پر بھی آنے ہیں، تو اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ اس لیے کہ جب اعزاز اتنا بڑا ہے اور پھر یہ فرمایا کہ انبیاء کے وارث ہیں، تو جو پیغمبر جس امتحان سے گزرا ہے تو علماء کو بھی ان امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو جہاں اعزاز بڑا ہے وہاں ذمہ داری بڑی ہے۔ تو اللہ نے بہرحال دین اسلام جو کہ ایک جامع دستور زندگی اور جامع نظام زندگی ہے، اور اس کی خدمت کے ساتھ براہ راست آپ حضرات کو جوڑا ہے اور وابستہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ اور یہ انشاءاللہ قبول ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جل خلفاء میں سے تھے، فرماتے تھے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جائے تو اطمینان کر لو کہ تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی۔ اگر تمہاری پہلی نماز قبول نہ ہوتی تو اللہ تمہیں دوسری نماز کی، اگر فجر پڑھی ہے پھر اللہ نے ظہر کی توفیق دے دی تو اطمینان کر لو کہ فجر قبول ہو گئی، عصر کی توفیق مل گئی تو ظہر کی قبولیت کی دلیل ہے۔ ہاں کذا فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ دنیا میں اگر کوئی کسی سے ملنے جائے اور اس کو اس کی ملاقات پسند نہ آئے اور دوسری مرتبہ جائے تو وہ کہتا ہے اپنے ملازم کو، اس کو کہہ دو صاحب نہیں ہے، موجود نہیں ہے دفتر میں، یا کہہ دے پھر کسی وقت آنا۔ فرمایا دنیا کے لوگوں کو اگر کسی کی ملنا پسند نہ لگے، بات پسند نہ آئے، وہ نہیں ملتے، تو یہ تو رب العالمین ہے، اگر ان کو تمہاری پہلی حاضری اور ملاقات پسند نہ آئی ہوتی تو دوبارہ تمہیں کیوں آنے دیتے؟ تو اس بات کے، اس کے اللہ نے جو آپ سے مسلسل کام لے رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق، یہ پہلی نیکی کی قبولیت کی علامت ہے۔ تو اس میں جو تسلسل ہے اس خدمت قرآن میں، خدمت دین میں، یہ عند اللہ قبولیت کی نشانی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.